الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد فی الارواح دی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی دی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی آئمہ بنے مالی تو اس میں تازہ بہار آئی قابل احترام جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں 8 روزہ یا 9 روزہ فن خطابت کورس میں شرکت فرمانے والی میری نہایت قابل احترام بہنوں بیٹیوں، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور اس کورس میں شرکت فرمانا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے اور اہل مدرسہ کے لیے، معاونین کے لیے آپ کی اس مبارک شب و روز کو اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنی بھتیجی اور اپنی بیٹی عزیزہ بشرا اور ان کے ساتھ جو ان کے کام میں شریک ہیں، جنہوں نے اس کورس کا انعقاد کیا ہے اور اس کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزہ طالبات، میں اس موقع پر چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم اخلاص کے ساتھ کہنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مدارس میں
بنین ہوں یا بنات ہوں، ان میں یہ بہت کمزوری پائی جا رہی ہے کہ پورا کورس پورا کر لیا جاتا ہے، لیکن ما فی الضمیر بیان کرنا نہیں آتا۔ یہ ایک خامی ہے، ایک کمی ہے، اور میں اس پر بہت ہی زیادہ دعاگو ہوں اپنی بھتیجی کے لیے، جنہوں نے اس فکر کو لیا اور اس فکر کے اختیار کر کے جو ہے یہ کورس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے بیٹو، یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ما فی الضمیر بیان کرنا، دوسرے کو دلائل سے مطمئن کرنا۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے وہ سب خطیب تھے، اور سب کو اللہ نے یہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرنے کا ملکہ اور سلیقہ بخشا تھا، اور دلائل کی دنیا میں جب بات کرتے تو دشمن کو اور فریق مخالف کو لاجواب کر دیتے۔ تو میں اس موقع پر پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ اے اللہ، ہم تیری رضا کے لیے اس مبارک عمل کو اختیار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو ہمارے اندر صلاحیتیں آپ ہی نے رکھی ہیں، اے اللہ، ان صلاحیتوں سے ہم آپ کی بندیوں کو، آپ کے بندوں کو دین کی طرف اور حق کی طرف، اسلام کی طرف راغب کرنے والی بن جائیں، اور احسن طریقے سے ہم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اس کی مصداق بن جائیں۔ تو ہم یہ نیت کر کے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب ماشاءاللہ سے جانتی ہیں، حضرت نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہی لے کے آئے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم یہ کیوں کورس کر رہے ہیں، اس سے مقصد کیا ہے؟ تو اس سے مقصد اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری نیت ہو اور یہ جذبہ ہو۔ اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کی باجیاں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گی۔ جو خطیب ہوتا ہے یا خطیبہ ہوتی ہے، اسے بات کرنے سے پہلے بھرپور طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، اور کوئی بھی عنوان مقرر کرنا چاہیے۔ عنوان مقرر کرنے کے بعد پھر اس کے متعلق احادیث ذہن میں رکھنی چاہیے، پھر قرآن پاک کی آیت کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر اس سے متعلق چند ایک اشعار ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کے متعلق واقعات، صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام کے واقعات کچھ اس میں سامنے ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ساری تیاری کر لی جائے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ یا اللہ پاک، میں نے ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو تیاری کر لی ہے، لیکن اے اللہ اپنے کرم سے اندر میں اخلاص آپ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمائیے۔ یاد رکھیں، محض لفاظی اور محض جملے یہ اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے جس قدر تقویٰ اور روحانیت، للہیت اعمال ہوں گے، اسی قدر انشاءاللہ آپ کی گفتگو مؤثر ہوگی۔ انبیاء کرام دن میں انسانوں پر محنت کرتے تھے،
اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں کے سامنے بات کرتے تو درد دل اور سوچ سے بات کرتے، ایک مقصد لے کر کے بات کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریر بظاہر جتنے ہی اچھے جملے کیوں نہ ہوں اور جتنا ہی اچھا مضمون کیوں نہ ہو، وہ ایک لفظ ہیں، ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر تاثیر وہ آپ کا اخلاص پیدا کرتا ہے، آپ کا عمل پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو پہلے فرمایا کم لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے عمر کا ایک طویل حصہ آپ میں گزارا ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ یعنی میری پوری کی پوری زندگی گواہ ہے کہ کبھی آپ نے مجھے جھوٹا نہیں پایا، بدعہد نہیں پایا، جھگڑالو نہیں پایا، تو امانت دار دیانتدار پایا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا کردار، انسان کا اعمال، انسان کے اخلاق، انسان کی روحانیت، انسان کا تقوی، انسان کی خدا خوفی، یہ اس کی گفتگو کو مؤثر بناتے ہیں، اس کی بیان کو یہ طاقت بخشتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے زبان سے بات کرنا، زبان سے بولنا، اور ایک ہے کہ آپ زبان سے نہیں بول رہے، صرف بیٹھے ہیں، تو آپ کا بیٹھنا، آپ کا وجود بھی ایک دعوت ہے۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب عالم نہ تھے اور سب خطیب نہ تھے، سب مبلغ نہ تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تو ایسی تھی جو امیین تھے، جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ جہاں جاتے، جس راستے سے گزرتے، لوگ ان کے چال ڈھال کو دیکھ کر، ان کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر، ان کی وضاقتہ کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چہرے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ چہرے سچوں کے چہرے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بھئی صرف لفظ ہی دعوت نہیں، بلکہ آپ کا سراپا، آپ کا پورا وجود وہ دعوت ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کر سامنے والا آپ کے عمل سے، جو آپ کا مخاطب ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے سراپا کو دیکھے گا کہ اس کا اپنا عمل کیسا ہے، اس کا اپنا اخلاق کیسا ہے، اس کی اپنی عبادت کیسی ہے۔ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بات سامنے والے کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو میں اور پھر ہم اب تک ہم نے پڑھا اور اللہ پاک نے موقع عطا کیا، اب ہم نے لوگوں کے سامنے جب ہم نے جانا ہے تو یاد رکھیں، صرف علم لے کر نہیں بلکہ تقوی کی دولت کے ساتھ لوگوں کے سامنے جانا ہے۔ اور ہمارے اکابر، اسلاف، بزرگان دین جتنے بھی تھے، وہ صرف علم کے شاہ سوار نہیں تھے بلکہ علم کے ساتھ عمل کی دولت سے بھی آراستہ تھے۔ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد اسماعیل یہ بہت بڑے عالم تھے اور بڑے متقی تھے، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے حضرات جو ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں تھے، اور حضرت امام بخاری کے والد
خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو بڑے تقوی والے تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو احمد ابن حفص وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کا آخری وقت تھا، فرمانے لگے کہ الحمدللہ جو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پورے مال میں 1 درہم بھی حرام ناجائز کا تو بہت دور کی بات ہے، شبے کا بھی نہیں ہے، میرا تمام مال پاکیزہ اور طیب ہے۔ میری بیٹیوں، یاد رکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، آپ گاڑی میں، موٹر سائیکل میں اگر آپ پٹرول ڈالیں گی تو وہ گاڑی چلے گی، اگر اس میں مٹی کا تیل ڈال دیں گی تو وہ گاڑی، نئی گاڑی کیوں نہ ہو، نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح سے روحانیت کی گاڑی بھی تقوی سے چلتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پورے مال میں 1 پیسہ بھی، 1 ٹکا بھی، 1 درہم بھی شبے کا نہیں۔ اور حضرت کا تو یہ عالم، والد کا یہ عالم، اور والدہ ایسی ولیہ، ایسی نیک خاتون، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2-3 سال کی عمر تھی، نابینا ہو گئے۔ والدہ نے رو رو کر کے دعائیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں، آپ پڑھ چکی ہیں، یہ بات سن چکی ہیں۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کے بیٹے کی بینائی اللہ نے لوٹا دی۔ اٹھیں، یقین نہیں آیا، دیکھا تو واقعتاً بیٹے کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ تو جس بچے کے والد ایسے ہوں، والدہ ایسی ہو، تو پھر وہ بچہ امام بخاری کیوں نہیں بنے گا؟ پھر علم و عمل کا پیکر کیوں نہیں بنے گا؟ یاد رکھیں، پھل میں درخت کے اثرات اور ذائقہ ہوتا ہے، جیسا درخت ہوگا ویسا پھل ہوگا، اور جیسے استاذ ہوں گے ویسے شاگرد ہوں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہی ہیں، 9 سال کی عمر میں ہیں، اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، اور فرماتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں ہی مجھے الہام ہو گیا کہ میں حدیث حفظ کرنا شروع کر دوں اور احادیث پڑھنا شروع کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے اس وقت کے، ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے، اور چونکہ بچے تھے پیچھے ہی جگہ ملتی ہے، آگے کوئی آ کر بیٹھنے کی جگہ نہ دیتا۔ تو ایک دن محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک روایت پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حضرت یہ سند صحیح نہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، تو جب تیسری مرتبہ پڑھی پھر کھڑے ہوئے، تو وہ محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی کاپی چیک کی تو واقعتاً غلط تھا، تو آ کر کے فرمانے لگے کہ بیٹے صحیح کیا ہے؟ فرمایا کہ صحیح جو ہے وہ سفیان عن زبیر عن ابراہیم ہے، ابو زبیر ابراہیم سے نقل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس دن کے بعد سے انہوں نے انہیں آگے جگہ دے دی پہلی صف میں، اور پھر ایک جگہ ایک محدث کے ہاں جاتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں، تو باقی طلبہ احادیث لکھتے ہیں، حضرت احادیث نہیں لکھتے۔ تو ان طلبہ نے کہا کہ آپ حدیث لکھتے نہیں ہیں، اور گویا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو احادیث کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کتنی لکھ لیں؟ کہا 15,000 احادیث لکھ لی۔ حضرت نے فرمایا اچھا سنو، حضرت نے 15,000 احادیث زبانی پڑھ کر سنا دیں۔ تو یہ حضرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی۔ اور میری
بیٹیوں یاد رکھو، اللہ پاک جب کسی انسان کو تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں تو پھر یہ صلاحیتیں خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی ہے 16 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے حضرت غسل فرماتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، پھر حدیث کو لکھتے۔ اس طرح سے حضرت نے یہ کتاب لکھی، اور اللہ پاک نے پھر حضرت کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی محنت کی حضرت نے کہ حضرت کے رفیق سفر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت جو ہے رات میں 18-19 مرتبہ اٹھے، لائٹ دیا جلایا اور کچھ کاغذ پر لکھا، اور پھر اس کے بعد پھر لیٹ گئے، یعنی پوری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ تو یہ علم کے لیے حضرت کا جذبہ تھا، اور جب عبادت کا مرحلہ آتا تو پھر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر مجال ہے کہ ادھر ادھر کہیں توجہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ حضرت تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت کی اس زندگی کے جو سوانح ہیں اس میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو قمیض اٹھا کر کے فرمایا کہ ذرا میری کمر میں دیکھنا، تو بھیڑ جو ہے اس نے 13-14 جگہ پر ڈس دیا تھا، جس سے پوری کمر سوج گئی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے نماز کیوں نہ ختم کر دی، توڑ کیوں نہ دی؟ فرمانے لگے کہ نماز کے دوران حرکت کرنا مجھے شرم آئی، اور پھر جو میں نے تلاوت شروع کر رکھی تھی اس میں ایسی حلاوت حاصل ہو رہی تھی کہ مجھے نماز مختصر کرتے ہوئے دل نہیں چاہا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، اور پھر ساری زندگی تقوی کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی حضرت نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور پھر جب انتقال ہوا تو علماء نے لکھا کہ جب حضرت کی تدفین ہوئی تو کئی ماہ تک حضرت کی قبر سے خوشبو آتی رہی، اور آسمان سے لے کر حضرت کی قبر تک ایک نور کی کرن اور روشنی آتی تھی، جس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت کی کیسی محبوبیت اور مقبولیت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت پیدا فرمائے اور ہمارے کام میں برکتیں عطا فرمائیں، تو پھر یاد رکھیں لفظوں سے زیادہ اور رٹنے سے زیادہ اعمال پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جب انشاءاللہ ہمارے اندر تقوی کا نور آئے گا، للہیت کا نور آئے گا، تو پھر رب کریم 4 دانگ عالم میں ہمارے ڈنکے بجا دیں گے۔ پھر آپ سیدھی سادی بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہدایت کی ہوائیں چل جائیں گی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے بیان سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے وعظ سے ہدایت پھیلے گی، اور مستورات لوگ اسلام میں، دین میں داخل ہونے لگیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے اندر تقوی کو لانے کی ضرورت ہے، کہ اور للہیت ہماری شب و روز جو ہیں وہ تقوی کے ساتھ گزریں، اخلاق کے ساتھ گزریں، اعمال سے مزین اور آراستہ ہوں، ذکر سے مزین اور آراستہ ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی عزتیں اور عظمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ محدثین میں وقی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ان کے شاگرد ہیں، اور یعنی کتنے عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں، اور وکی بن جراح جو ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ہاں جی، تو اندازہ کریں جن کے شاگرد ایسے ہوں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ وکی بن جراح یہ حافظ الحدیث ہی نہیں تھے، بلکہ جیسے حافظ الحدیث تھے، لاکھوں احادیث یاد تھیں، ایسے ہی فقہ میں بھی امام تھے۔ اور تقوی کا عالم یہ تھا، ساری زندگی قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، جب بھی بیٹھتے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھتے، جب بھی بات کرتے قبلہ رخ ہو کر کے بات کرتے، اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے، اور رات میں قرآن پاک ختم کرتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رمضان المبارک میں ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے، لیکن وکی بن جراح جو ہے یہ عام دنوں میں بھی روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے، اور ہمیشہ روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اللہ پاک نے یعنی علم میں بھی اونچے درجے کے اور عمل میں بھی اونچے درجے کے، تو پتہ چلا کہ محض علم سے بات نہیں بنتی، صرف علم تو ابلیس اور لعین جو ہے اس کے پاس بھی بہت تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ عالم بھی بہت اونچے درجے کا تھا، عابد بھی بہت اونچے درجے کا تھا، عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر مر مٹنے والا جذبہ نہیں تھا، تو گمراہ ہو گیا۔ پتہ چلا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، ہمارے اکابر کی زندگی وہ یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بس سر تسلیم خم کر دیا، پھر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت مسجد کی باؤنڈری وال نہیں تھی، تو لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو اب جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا آپ کی نگاہ مبارک اٹھی، دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جائیں، جب آپ کی آواز کانوں میں پڑ گئی پھر میری مجال نہ تھی کہ میں ایک قدم آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا، فوراً وہیں بیٹھ گیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر مر مٹنے والے تھے، اور ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، ان سب کا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کسی بھی کتاب کو بغیر وضو کے میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور فرمایا ساری زندگی جب میں نے کھانا کھایا اگر چرپائی پر بیٹھا ہوں تو پائنتی کی طرف میں بیٹھتا اور کھانے کو سرہانے کی طرف رکھتا۔ اور فرماتے ہیں حضرت کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی جس کے ساتھ ٹیک کر چلتے تھے، اس چھڑی کا وہ حصہ جو زمین پر لگتا ہے، فرمایا ساری زندگی میں نے اس کو کبھی قبلہ رخ نہیں کیا، یعنی ادب کا یہ عالم تھا۔ تو پتہ چلا کہ جس کا تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اسی قدر انسان کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کی زبان کھول دیتے ہیں، اس کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ استعداد کے اعتبار سے اگرچہ کمزور کیوں نہ ہو، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقوی تھا، اور بلا کا تقوی تھا،
اللہ نے ایسا سینہ کھولا، ایسی فیض جاری فرمایا کہ آج امت، کون سا ملک ایسا ہے جہاں حضرت کا فیض نہیں ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کے نام سے کام نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، الیاس دہلوی ایسے نہیں بنے۔ یاد رکھیں، جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان کے بننے میں، نکھرنے میں، سنورنے میں پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہے۔ حضرت کی والدہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایسی نیک خاتون تھیں، رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک اور 10 پارے پڑھتی تھیں، اور قرآن ایسا پختہ یاد تھا کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10,000 مرتبہ درود شریف، یہ اس کے علاوہ تھا۔ تو جب والدہ ایسی ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اولاد۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس قدر تقوی ہوگا اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیں گے، آپ کا ذہن و قلوب کھول دیں گے، آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ وہ بات جاری کروا دیں گے، وہ کلمات، وہ ایسا مضمون آپ کی زبان سے اللہ جاری و ساری فرما دیں گے جو لاکھوں اور ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وقی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے عظیم محدث تھے، اور جب یہ حدیث پڑھاتے تھے تو کبھی کتاب کھول کر کے نہیں بلکہ زبانی احادیث لکھواتے تھے، زبانی احادیث لکھواتے تھے۔ تو ان کے شاگردوں میں سے علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت سے فرمانے لگے کہ حضرت، حافظہ کیسے اچھا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کی کوئی دوا، کوئی اس کا نسخہ جس سے میرا حافظہ اچھا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ترک معاصی سے بڑھ کر کے میں نے زیادہ حافظے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں پائی۔ یعنی جس قدر انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے حافظے کو قوی اور مضبوط کر دیں گے۔ اور ہمارے اکابر، جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، سب علم و عمل کے پیکر تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور ٹرین میں سفر کرنے سے پہلے اپنا سامان وزن کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہاں جو اسٹیشن ماسٹر تھا اور گاڑی میں چلنے والا گارڈ تھا، اس نے کہا حضرت اس گاڑی میں میں ہوں، وزن کرانے کی ضرورت نہیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہوں ساتھ میں، یعنی کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا آپ کہاں جائیں گے؟ فرمانے لگے کہ میں وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے میرا ایک دوست ہے وہ آ جائے گا، اور اس سے پہلے آپ کا اسٹیشن آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرا اسٹیشن تو اور آگے ہے۔ اس نے کہا حضرت فلاں جگہ جا کر تو گاڑی رک جائے گی، پھر تو آگے گاڑی جاتی نہیں۔ حضرت نے فرمایا میرا اسٹیشن تو اور آگے ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرا اسٹیشن تو آخرت ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، وہاں کون ہوگا اس کا حساب دینے والا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا پیر ہیں، حضرت کے والد صاحب مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، گھر سے کھانا آتا، جب گھر سے کھانا آتا اور کھانا اپنے ساتھ ہی لے آتے، صبح جب پڑھانے کے لیے آتے تو صبح کا کھانا آیا ہوا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت میں جب مدرسے کے باورچی خانے میں طلباء کا کھانا پکتا تو حضرت چولہے پر کھانا نہیں رکھتے تھے، بلکہ مدرسے کا کھانا پک رہا ہوتا تو ساتھ میں برتن رکھ دیتے، وہ چولہا جب چل رہا ہو تو اس کی تپش دور تک جاتی ہے، تو وہ تپش جو ہوتی اس سے حضرت کے کھانے کی ٹھنڈک کچھ کم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، تو اس کو کھاتے، اور اس پر بھی اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ پیسے مدرسے میں جمع کرواتے اور فرماتے کہ میں نے فائدہ تو حاصل کر ہی لیا۔
تو دیکھیں یہ ہمارے اکابر ہیں جن کے فیض اور جن کا تقوی اور جن کے ثمرات اور جن کا علم آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے یہاں پر ہمیں آنے کا، ان 8 دنوں کو اور ہم غنیمت سمجھیں، اور ان 8 دنوں میں ہم جو ہے اپنے اعمال کو اور اپنے معمولات کو جو یہاں ہمیں بتائے جائیں نہایت پابندی سے اختیار کریں اور شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ دیکھیں گی، انشاءاللہ جب 8 دن گزار کر کے آپ جائیں گی تو آپ انشاءاللہ تعالی محسوس کریں گی کہ یہ 8 دن آپ کی زندگی میں ایک نمایاں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں انشاءاللہ تعالی جیسے ہم فن خطابت کورس سیکھنے کے لیے آئی ہیں، اسی طرح ہم روحانی تربیت اور اصلاح کے لیے بھی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ دونوں دولتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور یہاں آنا، پڑھنا، سیکھنا، بیٹھنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور نجات کا ذریعہ فرمائے۔ میں آخر میں پھر آپ کو بھی اور اپنی بھتیجی اور ان کے ساتھ جو ان کے معاون ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔